ہجامہ اور جلد کی بیماریاں۔ ہجامہ کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، کس طرح وہ کرنا چاہیے، اور اگر ہم جلد کے امراض میں ہجامہ کرتے ہیں تو اس کے کیا اثرات ہیں، اور میں نے جن مریضوں میں ہجامہ کیا وہ کس طرح کے سکن کے مریض تھے اور ان میں نے کیا ایفیکٹس دیکھے۔ آج کی میری ساری ویڈیو اسی چیزوں کے بارے میں ہے۔ ہجامہ، کپنگ تھراپی یا پچ لگوانا، یہ کوئی نیا طریقہ علاج نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ہجامے کی ترغیب دی ہے۔ ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: ہجامے کے ذریعے پچ لگوانے میں، شہد کے استعمال سے، اور آگ کے داغنے سے۔ لیکن انہوں نے آگ کے داغنے سے منع فرمایا۔ یہ طریقہ علاج کم از کم 1400 سال پرانا ہے۔ ہجامہ ایک مکمل طریقہ علاج ہے۔ جن لوگوں کو کہیں سے بھی شفا نہیں ملتی وہ ہجامہ کے معجزاتی اثرات سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ علاج زیادہ تر عرب ممالک میں کیا جاتا تھا، لیکن اب مغربی ممالک میں بھی مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ مغربی یونیورسٹیز میں جہاں آلٹرنیٹیو تھراپیز بچوں کو پڑھائی جاتی ہے وہاں ہجامہ پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں ہجامہ بہت عرصے سے کیا جاتا ہے، لیکن اب اگر آپ مغربی ممالک کی طرف جائیں، کینیڈا میں، امریکہ میں، تو وہاں بھی اب بہت سی بیماریوں کا علاج ہجامہ سے کیا جاتا ہے۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آئی، وہ 2 ٹوئنز بہنیں تھیں، دونوں رومٹائڈ آرتھرائٹس کی پیشنٹ تھیں۔ مجھ سے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ میں پاکستان میں رہتی ہوں اور مجھے رومٹائڈ آرتھرائٹس ہے، اور سیم ڈیزیز میری بہن کو ہے کینیڈا میں، لیکن وہ اپنی بیماری کو کافی حد تک کور کر چکی ہے کیونکہ اس نے وہاں سے ہجامہ کروایا، اور ہمیں یہاں پہ ہجامہ اتنا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہجامہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم چھوڑ بیٹھے ہیں لیکن مغربی ممالک والے اسے اپنا رہے ہیں۔ ہجامہ کرتا کیا ہے؟ ہجامہ یا کپنگ تھراپی ایک ایسی آلٹرنیٹ تھراپی ہے جو ہماری بلڈ کے اندر جو رکا ہوا خون ہوتا ہے، جو کیپلریز میں یا مائکرو سرکولیشن میں ہوتا ہے، اسے نکال دیتا ہے۔ اسے نکالنے سے ٹاکسنز ہماری باڈی سے نکل جاتے ہیں اور وہاں بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتی ہے، آکسیجن مور ڈلیور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مختلف آرگنز کی ریجوینیشن ہو جاتی ہے۔ اب تک یہی چیز ہے جو ہم سمجھ چکے ہیں، لیکن ہجامے کے اثرات دیکھ کر لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کچھ ہجامے کے اندر ہے۔ ہجامہ کن کن بیماریوں میں کروایا جا سکتا ہے؟ ہجامہ انجائنا کے پیشنٹس کروا سکتے ہیں، دمہ کے پیشنٹس میں اس کے بہترین اثرات ہیں۔ پھیپھڑوں کے امراض میں میگرین ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں آپ آدھے سر کے درد کی وجہ سے دوائیاں کھاتے رہ جاتے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہوتی ہے، لیکن ہجامے کے اس پہ اثرات بہترین ہیں۔ سر درد میں، دانتوں کی درد میں، ہائی بلڈ پریشر، میری اپنی والدہ ہائی بلڈ پریشر کی پیشنٹ تھی اور ان کا بلڈ پریشر اتنا شوٹ کر جاتا تھا کہ ہمیں ایمرجنسی میں لے جانا پڑتا تھا۔ ہاں، اس کے بعد ان کی بلڈ پریشر کی میڈیسن تو نہیں چھوٹی، لیکن ان کا میڈیسن اتنا پیک پہ نہیں گیا، ہمیشہ 130 140 پہ رہتا ہے۔ آنکھوں کی بیماریاں میں اس کی بہت زیادہ ایفیکیسی ہے۔ الرجیز کے پیشنٹ میں نے خود ہجامہ ایکسپیرینس کیا جو میں آگے جا کے آپ سے شیئر کروں گی۔ ہجامہ کے لیے اسپیشل کپس ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ پوائنٹ پہ ڈفرینٹ بیماریوں کے لیے لگائے جاتے ہیں، وہاں سکشن اپلائی کر کے معمولی کٹ لگا دیے جاتے ہیں اور اس میں سے تھوڑا بہت خون نکلتا ہے جو کہ صاف کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں خون کا فلو ہوتا ہے، اسے کوشش کی جاتی ہے کہ جن پیشنٹس میں بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہوں ان میں نہ کیا جائے، یعنی ہیموفیلیا کا پیشنٹ ہے تو وہ نہ کروائے، اگر کوئی پیشنٹ ایسپرین پہ ہے تو وہ نہ کرائے، اینٹی کلاٹنگ تھراپی پہ ہے تو وہ اسے بھی ہجامہ نہیں کروانا چاہیے۔ بہت زیادہ عمر رسیدہ افراد میں بھی ہجامہ نہیں کروانا چاہیے۔ گردوں کی ویسی بیماریاں جو اینڈ سٹیج ڈیزیزز ہوں ان میں بھی ہجامہ ریکمینڈڈ نہیں، اور لیور ڈیزیزز میں بھی ہجامہ جو کہ اینڈ سٹیجز لیور ڈیزیز ہوں اس میں بھی ہجامہ نہیں کروانا چاہیے۔ پھر ہجامہ کن تاریخوں میں کروانا چاہیے؟ ہجامہ چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخوں کو کروانا چاہیے، لیکن آپ اپنی بیماری کی وجہ سے اس کو پہلے بھی کروا سکتے ہیں۔ ہجامہ نقصان دہ کب ہو سکتا ہے؟ ہجامہ نقصان دہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی عطائی ڈاکٹر سے یا کسی ایسے سے جو اس فیلڈ میں مستند نہ ہو اور ہجامہ کرائیں۔ ہجامہ کرتے ہوئے وہ انسٹیرلائزڈ یا گندی بلیڈز یوز کر سکے جس کی وجہ سے بلڈ بورن ڈیزیزز، یعنی وہ بیماریاں جو خون کے ذریعے پھیلتی ہیں جیسے ہیپاٹائٹس بی، سی، ایڈز، اس طرح کی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہو، یا وہ اتنی انفیکٹڈ جگہ ہو، اتنی گندی جگہ ہو جس کی وجہ سے آپ کے وونڈ انفیکٹ ہو جائیں۔
یا شوگر کے مریضوں میں شوگر کے پراپر چیک اپ کے بغیر، شوگر کی پراپر رپورٹس کے بغیر اور اس کی شوگر کتنی رہتی ہے اس ساری ریکارڈنگز کے بغیر آپ اگر ہجامہ کر دیتے ہیں تو یقیناً ہجامہ نقصان دہ ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ نے ہجامہ کرانا ہو تو اس کے ماہر کے پاس جائیں جو کہ اس کو بہترین طریقے سے کر سکتا ہو، اور تمام چیزیں کوشش کر کے خود دیکھ لیں یا اپنی چیزیں لے جائیں جس سے ہجامہ کیا جا سکے۔ سیکنڈ، اب وہ مریض جن کی میں نے اسکن الرجیز میں ہجامہ کیا۔ میرا ایک پیشنٹ تھا جو پیمفیگس ولگیرس کا تھا۔ پیمفیگس ولگیرس ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم پہ چھالے بنتے ہیں، اور چھالے بننے کے بعد وہ چھالا جب پھٹتا ہے اگلے دن تو اس سے بڑا زخم اس جگہ پہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے جس میں ہم اسٹیرائڈس یا امیونو ماڈولیٹر ڈرگس دیتے ہیں۔ اسٹیرائڈس کے اتنے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ اب باوجود اس کے کہ ہم اس کو اسٹمک کا کور دے رہے ہیں، الیکٹرولائٹ بیلنس دیکھ رہے ہیں، اسے کیلشیم اور وائٹامن ڈی دے رہے ہیں، لیکن اسٹیرائڈس کے ایفیکٹس اس پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اسے امیونو ماڈولیٹرز پہ ڈالتے ہیں۔ امیونو ماڈولیٹرز زیادہ تر مہنگے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بھی اپنے سائیڈ ایفیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ تقریباً 45 ایئرس کی فیمیل پیشنٹ تھی، اور مور دین 1 ایئر وہ میری پیشنٹ تھی۔ بہت زیادہ اسٹیرائڈ دینے کے باوجود بھی اس کا پیمفیگس ولگیرس کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اسے ہجامے کے بارے میں پوری بات بتائی اور اسے کہا کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو اس کو پڑھے اور ہم اس کے بعد ہجامے کا علاج کروا لیں۔ وہ میری بات کو مان گئی، ہم نے اس میں ہجامہ سٹارٹ کیا۔ فرسٹ ٹائم ہجامہ کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آفٹر 15 ڈیز ہم نے اسٹیرائڈ کی ڈوز جو تھی وہ آدھی کر دی، اور اس کے بعد میں نے نیکسٹ منتھ اس کا پھر سے ہجامہ کیا، تو ہم نے نیکسٹ منتھ اسے صرف مینٹیننس ڈوز پہ ڈالا۔ تھرڈ منتھ ہجامہ کرنے کے بعد میں نے اسے 2 ٹیبلٹ اسٹیرائڈس کی ڈیلی دینا شروع کی، جو آفٹر یعنی 2.5 مہینے گزرنے کے بعد 2 گولیاں ہم ایک دن چھوڑ کر ایک دن دینا شروع ہو گئے، جو اب اس کی صرف ایک گولی، اور وہ بھی میں اس لیے اسے دیتی ہوں تاکہ وہ ڈیزیز ریلیپس نہ ہو جائے، کیونکہ پیمفیگس ولگیرس میں ڈیزیز کا ریلیپس بہت زیادہ ہے۔ اس بات کو تقریباً مور دین 5 ایئرس ہو چکے ہیں۔ اب وہ میرے پاس پیشنٹ اکثر آ رہی ہوتی ہے اور وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ میں اب اسٹیرائڈ بھی نہیں کھاتی، کوئی امیونو ماڈولیٹر بھی نہیں یوز کرتی، ہاں 6 منتھ کے بعد میں ہجامہ کرا لیتی ہوں، جس کی وجہ سے اب میری باڈی پہ دوبارہ وہ زخم نہیں بنے۔ یہ وہ چیز ہے جو میں نے خود دیکھی، جو میں نے خود ایکسپیرینس کی، اور میں نے دیکھا کہ ہجامہ ایک بہت بہترین چیز ہے۔ بہت سارے ڈاکٹرز، بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں مانتے، لیکن میں نے ہجامے کے یہ فائدے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ سیکنڈ، وہ پیشنٹ تھی جو ایک یہاں پہ گورنمنٹ کالج کی پرنسپل تھی، اور انہیں 10 سال سے پورے جسم پہ پھوڑے نکلا کرتے تھے، کبھی کہیں پہ پھوڑا نکل آیا، کبھی کہیں پہ۔ وہ ڈائبیٹک نہیں تھی، ان میں ہم نے HbA1c کرایا، HbA1c بھی بالکل ٹھیک تھا۔ جب بھی میں انہیں اینٹی بایوٹک دیتی تھی، اینٹی بایوٹک سے وہ کور تو ہو جاتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر کہیں نہ کہیں 1 مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد نکل آتا تھا، جس کی وجہ سے اینٹی بایوٹک کھانے کی وجہ سے کافی زیادہ ان کے اسٹمک اپسیٹ ہو گیا، ڈائریا انہیں رہنے لگ گیا، اور کوئی نہ کوئی پرابلم شروع ہو جاتی تھی۔ وہ حج پہ جا رہی تھی، حج پہ جانے سے پہلے وہ میرے پاس آئیں کہ آپ مجھے وہ میڈیسن لکھ دیں جس سے ہم یہ کھاتی رہوں اور مجھے حج پہ اس طرح کی تکلیف نہ ہو، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس بات پہ بہت پریشان تھی کہ اگر یہ دوائیاں میں کھاتی رہی تو اس کے سارے ایفیکٹس جو ہیں حج کے دوران میرے جسم پہ اور میری صحت پہ آتے رہیں گے، جس کی وجہ سے میں حج کے ارکان پوری طور پہ نہ کر پاؤں گی۔ مین وائل انہوں نے مجھ سے ہجامے کی جو سنت تھی اس پہ ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ڈاکٹر صاحبہ میں ہجامہ کروا سکتی ہوں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ہجامے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی؟ انہوں نے کہا جی، میں نے اس کو ہر جگہ سے پڑھا، مختلف کتابوں میں اسے دیکھا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کا یہ علاج ایک بہترین علاجوں میں سے علاج ہوگا۔ میں نے ان کو بتایا کہ جی میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے بہت سے مریضوں میں، اور ہجامہ واقعی ایک بہترین علاجوں میں سے علاج ہے۔ اس کے بعد میں نے اس پیشنٹ کا ہجامہ کیا۔ ہجامہ ہم نے اس کے 2 یا 3 سیشنز آف ہجامہ کیے، اور اس کے بعد اس کے جسم پہ کبھی بھی اس طرح کے پھوڑے نہیں نکلے، اور وہ پیشنٹ جو ہے نان ڈائبیٹک بھی تھی، اس کے بعد بھی ہم اس کا HbA1c کراتے رہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس اس میں نہیں آئے، اور وہ مور دین 60 ایئرس کی فیمیل تھی، یعنی اس کی ایج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اتنی ینگ فیمیل نہیں تھی، لیکن ہجامے کے بعد، اور اس نے بتایا کہ ہجامے نے اسے اور بھی بہت طرح سے فائدہ دیا، اس کے جسم میں جو سستی اور کاہلی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، کچھ ڈپریشن کا عنصر بھی تھا کہ وہ ڈپریس رہتی تھی،
ڈپریشن نے بھی اس کو بہت زیادہ، ہجامے نے اس کو بہت زیادہ اس کی ڈپریشن میں بھی ہیلپ کیا۔ اور میں نے بہت ساری سائیکیٹرک النیسز میں بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ ہجامے کو کرواتے ہیں سائیکیٹرک النیس میں تو اس کے بہترین ریزلٹس ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہجامہ ایک بہترین طریقہ علاج ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ شفا دوائیوں میں ہی ہو، ہمیشہ شفا سرجری میں ہی ہو۔ در حقیقت آلٹرنیٹو تھراپی بھی بہترین تھراپی ہے، اور ہم اسے آپٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بہترین رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم یہ مستند ہاتھوں سے کروائیں تو۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو یقیناً آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے۔ ویٹنگ فار یور رسپانس۔ کوئی بھی کوشچن ہو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو گائیڈ کرنا بہت اچھا سمجھوں گی۔ تھینک یو۔